السلام علیکم دوستو. ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت مشہور ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا اور جمے نہیں، یعنی جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا. جی ہاں، زندہ دلان کا شہر لاہور پوری دنیا میں مشہور ہے. یہاں کے کھانے کے تو کیا ہی کہنے. لاہور اپنی خوبصورتی اور زندہ دلی کی وجہ سے ہمیشہ مرکز نگاہ رہا ہے. لیکن کیا یہ ہمیشہ سے ہی ایسا تھا؟ روایات پر مبنی ایک ہندو لیجنڈ کا خیال ہے کہ لاہور کی بنیاد پرنس لاوا نے رکھی تھی، جو قدیم زمانے میں نوکھر، سنسکرت میں لاوا کو کہتے ہیں، یعنی لاوا کے شہر کو اس نام سے جانا جاتا تھا لاہور. آج تک لاہور کے قلعے میں لاوا کے لیے وقف ایک خالی لاوا مندر موجود ہے، جس کا تلفظ لوہ بھی ہے، لہذا لوہ آور یا لوہ کا قلعہ. یہ لاہور کی اصل کے متعلق مختلف ایٹیمولوجیکل تھیوریز میں سے ایک ہے. لاہور کے بارے میں سب سے قدیم مستند دستاویز 982 میں گمنام طور پر لکھی گئی تھی. اسے حدود عالم یعنی دنیا کے خطے کہا جاتا ہے. 1927 میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ولادیمیر فیڈورووچ منورسکی نے کیا اور لاہور سے شائع ہوا. اس دستاویز میں لاہور کو ایک چھوٹا شہر کہا گیا ہے، جس میں متاثر کن مندر، بڑے بازار اور بڑے باغات ہیں. اس سے مراد 2 بڑے بازار ہیں جن کے ارد گرد رہائشیں موجود ہیں، اور اس میں مٹی کی دیواروں کا بھی ذکر ہے جو ان دونوں بازاروں کو ایک بنانے کے لیے گھیرے ہوئے ہیں. اصل دستاویز اس وقت برٹش میوزیم میں رکھی گئی تھی، جو آج بھی وہی ہیں. لاہور کو تاریخ میں مختلف ناموں سے پکارا گیا. آج تک اس بات کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی. کچھ مورخین اس شہر کی تاریخ 4000 سال پہلے کے طور پر ڈھونڈتے ہیں. تاہم تاریخی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ لاہور کم از کم 2000 سال پرانا تو ہے ہی. جنوبی ایشیا کے لیے اہم تجارتی اور جنگی حملوں کے راستوں پر واقع لاہور پر کئی خاندانوں اور گروہوں نے حکومت کی اور لوٹ مار بھی کی. اس کے بارے میں ایک اور رائے جو قائم کی جاتی ہے وہ یہ کہ لاہور کی تاریخ کو درجنوں مورخین نے قلم بند کیا ہے. 1882 میں لکھی گئی تاریخ لاہور کے مصنف کنہیا لال ہندی کے مطابق، جو پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھے، یہ شہر دارالسلطنت ملک پنجاب کا ہے. دریائے راوی کے بائیں کنارے بفاصلہ 2 میل آباد ہے. صدہا سال سے یہ شہر خطہ پنجاب کا حاکم نشین اور صوبے کا صدر مقام رہا ہے. اس کا نام کہیں لاہور، کہیں لہانور اور کہیں لاہور لکھا ہے. امیر خسرو اپنی ایک کتاب میں اس کا یہی نام لاہور لکھتے ہیں. البتہ اس شہر کے بانی کا نام کسی کو معلوم نہیں، لیکن کنہیا لال کے بقول یہ مشہور ہے کہ مہاراجا رام چندر کے بیٹے لو نے یہ شہر آباد کیا تھا اور اس کا نام لو پور رکھا، جو 1000 سال میں لاہور مشہور ہو گیا. مصنف نے لاہور میں مغلیہ دور میں تعمیر کیے گئے دروازوں کا بھی ذکر کیا ہے، جن میں دلی دروازہ، اکبری دروازہ، موتی دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، لاہوری دروازہ، موری دروازہ، بھاٹی دروازہ، ٹکسالی دروازہ، روشنائی دروازہ، مستی دروازہ، کشمیری دروازہ، شیراں والا دروازہ اور موچی دروازہ شامل ہیں. مختلف حکمرانوں کے عہد میں لاہور پر جو گزری اور حملہ آوروں، خاص طور پر سکھوں نے اس شہر کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا، وہ تاریخ کے ہر صفحے پر ثبت ہے. لیکن حملہ آوروں کی چیرہ دستیوں کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ لاہور نے بڑے حوصلے سے اپنا سیاسی، سماجی اور تہذیبی سفر جاری رکھا. یہ بات طے ہے کہ 1524 سے 1725 تک مغلیہ سلطنت نے اس شہر کی تہذیب و ثقافت پر جو اثرات مرتب کیے وہ آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں. کئی مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ تاریخ ساز دن بھی آ پہنچا جب 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد اس شہر نے قیام پاکستان کے لیے ایک واضح سمت کا تعین کر دیا. یوں مختلف حکمرانوں کی یادگاروں، شالیمار باغ، بادشاہی مسجد، مسجد وزیر خان، شاہی قلعہ، مقبرہ جہانگیر، بزرگان دین کے مزارات، گورنر ہاؤس، عجائب گھر، ریلوے اسٹیشن، میو ہاسپٹل،
کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، گنگارام ہاسپٹل، ایچیسن کالج، لارنس گارڈن جسے باغ جناح بھی کہتے ہیں، اور دیگر بے شمار تاریخی عمارات کو اپنے دامن میں لیے تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر آ پہنچا جہاں آزاد فضاؤں میں اس نے نئے کردار اور نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہونا تھا۔ اس سے قبل تحریک پاکستان کے دوران اور 1940 کے بعد 7 برسوں میں محمد علی جوہر مولانا ظفر علی خان کے ساتھ صحافت کے محاذ، موچی دروازے کے عوامی جلسوں، گورنمنٹ کالج ریلوے روڈ کی تقریبات جس میں قائد اعظم مہمان خصوصی ہوا کرتے تھے، علامہ اقبال کی صدارت میں منعقد ہونے والے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں کے حوالے سے لاہور جد و جہد آزادی میں ہراول دستے کا کردار ادا کر چکا تھا۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق لاہور کی آبادی 6,72,000 تھی، جو 1947 میں بڑھ کر 7 لاکھ سے زائد ہوگی۔ اس آبادی میں 65% مسلمان اور باقی ہندو، سکھ اور عیسائی تھے۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آمد، بعد کے برسوں میں پنجاب بھر سے روزی کی تلاش میں آنے والوں اور 1 یونٹ کے دوران دوسرے صوبوں سے آنے والے ملازمین نے ایک ایسا ملٹی کلچرل معاشرہ تشکیل دیا جس میں ہر رنگ، نسل اور مذہب کے لوگ موجود تھے۔ لاہور کے اصلی باشندوں نے اپنا الگ تشخص برقرار رکھتے ہوئے نئے آنے والوں کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا، تاہم شہر میں دوسرے علاقوں سے آنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب عیدین یا طویل چھٹیوں پر جب لاہور میں رہنے والے پردیسی آبائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں تو شہر خالی خالی، سونا سونا سا لگتا ہے۔ پھلتا پھولتا شہر لاہور مغلیہ سلطنت میں بالعموم 12-13 دروازوں کے حصار کے اندر تنگ گلیوں اور بازاروں پر مشتمل تھا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نے فصیل سے باہر بڑھنا شروع کر دیا۔ تاریخ لاہور کے مصنف کنہیا لال کے مطابق اس کی ابتدا ہمایوں بادشاہ ہی سے ہو گئی تھی، جب رفتہ رفتہ جنوب اور جنوب مشرق میں شہر آباد ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اصل شہر سے 2 چند شہر آباد ہو گیا۔ سب سے پہلے ہمایوں کی اجازت سے لنگر خان بلوچ نگاہ کے بھائی شہزادہ کامران نے قدیم لاہور سے باہر جنوب میں مزنگ کے نزدیک اپنا محلہ آباد کیا۔ بعد ازاں لنگر خان کی اولاد نے بڑی بڑی حویلیاں اور پختہ مکانات تعمیر کر لیے۔ کنہیا لال کے مطابق انگریزوں کے عہد میں پرانے موزہ مزنگ، کوٹ عبداللہ شاہ، بھونڈ پورہ یعنی ہمیں پنجابی میں اسے پونڈ پورہ کہتے ہیں، محلہ موج دریابادی، محلہ چراغ شاہ، محلہ درگاہ شاہ، محلہ میانی صاحب، محلہ دائی انگا، محلہ مغل پورہ اور دوسرے محلے شامل تھے۔ لاہور کی آبادی ہر دور میں بڑھتی رہی اور پورے پنجاب کے مزدور، محنت کش، ہنرمند، سرکاری، غیر سرکاری ملازمین اور طلباء یہاں قسمت آزمائی کے لیے آتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر کی آبادی غیر سرکاری اندازوں کے مطابق 1.5-2 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اندرون شہر جگہ تنگ ہونے کے باعث پہلی بار 1902 میں قدیم لاہور سے باہر بستیاں بسانے پر سنجیدگی سے غور کیا گیا۔ جب مقامی بلدیہ نے کوآپریٹو ایکٹ منظور کیا تو 921 میں قدیم لاہور سے 25 کلومیٹر باہر دیوان کھیم چند کی سربراہی میں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے نام سے پہلی جدید رہائشی سہولتوں سے مزین آبادی قائم ہوئی، جہاں اندرون لاہور سے نقل مکانی کرنے والے ریٹائرڈ ججز، وکلاء اور تاجر آباد ہوئے۔ دوسری بڑی آبادی ٹاؤن شپ شہر سے 30 کلومیٹر دور صدر ایوب خان کے دور حکومت میں آباد ہوئی، اور بعد ازاں یہاں 9,000 یونٹس پر مشتمل انڈسٹریل ایریا وجود میں آیا۔ لاہور کی آبادی کا چھلکا ہوا پیمانہ اب لاہور کے گرد و نواح میں قائم ہونے والی بے شمار نجی رہائشی سوسائٹیز اور کالونیوں کی شکل میں سامنے آ رہا ہے، جنہوں نے لاہور کے گرد سرسبز و شاداب کھیتوں، زرعی اراضی کو سراب کرنے والے کنوؤں اور باغات کو تاراج کر کے وہاں کنکریٹ کا جنگل کھڑا کر دیا ہے۔ نئی رہائشی کالونیوں کے اس سیلاب میں 100 سے زائد چھوٹے باغات بہہ گئے، جن میں سے کئی ملکہ نور جہاں کے بنائے ہوئے تھے، جبکہ اب لاہور کے ماسٹر پلان میں مزید 135 قصبات اور گاؤں بھی شامل کیے گئے ہیں جو لاہور کی توسیع کی زد میں آئیں گے۔
اس سارے عمل نے لاہور کے شہریوں کو نہ صرف تازہ ہوا، صاف پانی، سبزیوں، پھلوں اور فصلوں سے محروم کر دیا، بلکہ جعلی رہائشی سکیمز کے نام پر لاکھوں شہری لالچی پراپرٹی ڈیلرز مافیا کے ہاتھوں اربوں روپے گوا چکے ہیں۔ رہائشی کالونیوں کے نام پر گزشتہ کئی دہائیوں سے شہریوں کو اربوں روپے کا لگایا جانے والا ٹیکہ اس شہر کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ بے ہنگم منصوبہ بندی نے کم از کم 30 سے 40 کلومیٹر تک پھیل جانے والے لاہور میں 3 مختلف قسم کی آبادیوں کو جنم دیا ہے، جو 3 in 1 کے نام سے موسوم ہیں۔ ایک پرانا لاہور، دوم پرانے لاہور سے باہر پرانے محلے، اور سوم پوش اور جدید آبادیاں۔ یہ وہ رہائشی کلچر ہے جس نے کل کے لاہور کے مقابلے میں آج کے لاہور کے تہذیبی اور ثقافتی تشخص کو مجروح کیا ہے۔ بڑے شہروں کا یہ وہ المیہ ہے جس سے زندہ دلانے لاہور بھی نہ بچ سکے۔ علمی اور ادبی اقداروں کی موت قیام پاکستان کے وقت اور اس سے پہلے لاہور کو جو علمی اور ادبی روایات منتقل ہوئی، وہ آج کے لاہور میں دم توڑتی محسوس ہو رہی ہیں۔ آزادی کے وقت لاہور میں کئی ایسے چائے خانے اور ریستوران موجود تھے جہاں شاعر، دانشور اور ادیب علمی اور ادبی گتھیاں سلجھاتے۔ اس وقت مال روڈ کے پہلو میں ایک سکھ فیملی کا قائم کردہ پاک ٹی ہاؤس واقع تھا، جہاں اس دور کے نامور ادیب اور شاعر ادبی مباحثہ کیا کرتے۔ ان میں فیض احمد فیض، آغا شورش کشمیری، ابن انشا، احمد فراز، سعادت حسن منٹو، احمد راہی، منیر نیازی، میرا جی، کمال احمد رضوی، ناصر کاظمی، انتظار حسین، سجاد رضوی، استاد امانت علی خان، اے حمید، ڈاکٹر محمد باقر، سید قاسم محمود کے علاوہ دیگر اہل قلم بھی شامل تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین، پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن اور دیگر اہل قلم شامل تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین، پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیموں کے ادیب اور شاعر یہاں جمع ہوتے۔ یہ پاک ٹی ہاؤس آج بھی قائم ہے، لیکن یہاں ادیبوں اور شاعروں کے بجائے ارد گرد واقع تعلیمی اداروں کے طلباء زیادہ پائے جاتے ہیں۔ معروف شاعر اقبال راہی کے بقول کل کے مقابلے میں آج کے لاہور کا ادبی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک تو بڑے ادیبوں شاعروں کا خلا پورا نہیں ہوا، آج کی ادبی دنیا ویران سنسان معلوم ہوتی ہے۔ محض گنے چنے ادیبوں شاعروں نے اردو ادب کی لاج رکھی ہوئی ہے۔ دوم، الیکٹرانک میڈیا نے بھی ادبی دنیا کو بلڈوز کر دیا۔ بڑے شاعروں ادیبوں نے الیکٹرانک میڈیا میں پناہ لے رکھی ہے۔ ادبی جرائد بند ہو چکے، شاعری، افسانوی اور ناولوں کی اشاعت چند 100 تک محدود ہو کر رہ گئی۔ معروف اہل قلم پوش آبادیوں میں منتقل ہو کر قاری سے وہ رشتہ اور رابطہ توڑ بیٹھے جو کل کے لاہور میں باہمی میل ملاقاتوں پر استوار تھا۔ مشاعروں کی روایت بھی دم توڑ چکی ہے۔ نوجوان شاعر اب سوشل میڈیا پر دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں، کیونکہ ماضی کی طرح شعر و شاعری میں استادی شاگردی کا تصور ہی ناپید ہو چکا ہے۔ دکھ درد بانٹنے کی روایت، کل کے لاہور کی روایات اور کلچر اب بعض بزرگ ادیبوں کی کتابوں ہی میں زندہ رہ گیا ہے۔ ہمایوں ادیب نے اپنی ایک کتاب میں 6 دہائیاں پہلے کی طرز زندگی کو 7 دن اور 8 میلے سے موسوم کیا ہے۔ یعنی لاہور میں کوئی دن ایسا نہ تھا جب اہل لاہور کوئی نہ کوئی جشن نہ مناتے ہوں۔ لاہور کے 12 دروازوں کے اندر ایک دنیا آباد تھی۔ یہاں مغلوں کے دور سے چلے آنے والے خاندان اور پیشہ ور لوگ جیسے حکیم، پنسار، لوہار، ترکھان، درزی، معمار، نقاش، پارچہ باف، خوشنویس وغیرہ رہتے تھے۔ تیر کمان اور لوہے کے ہتھیار بنانے والوں کے محلے آج بھی موجود ہیں۔ بازار تنگ اور گلیاں 2-2 3-3 فٹ کی تھی، لیکن دل بڑے تھے۔ ایک خاندان پر کوئی مشکل گھڑی آتی تو پورا محلہ ساتھ کھڑا ہوتا۔ نئے موسم کا پھل کسی ایک کے گھر آتا تو ہمسایوں میں بھی تقسیم ہوتا۔ رات کو دکانوں کے آگے تھڑوں کی سیاست جاگ جاتی۔ رات 12 بجے سینماؤں میں آخری شو ختم ہوتا
تو گھر جانے والے پہلے چائے خانوں پر چائے کا ایک دور ضرور چلاتے۔ مذہبی منافرت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر خاندان کو دوسرے کا شجرہ نسب تک پتہ ہوتا۔ کسی کے گھر میں آٹا پیاز ختم ہو جاتا تو وہ ہمسائے سے مانگ لیتا۔ نوجوان بزرگوں کے سامنے سگریٹ کو ہاتھ نہ لگاتے۔ لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا۔ ہمایوں ادیب نے اپنی کتاب یادیں میں لوہاری دروازے کے ایک تاجر کا حوالہ دیا ہے جو اپنے بیٹوں کے مجبور کرنے پر آبائی مکان بیچ کر ایک جدید سوسائٹی میں منتقل ہو گیا، لیکن وہاں ان کا دل نہیں لگ سکا۔ ان کے بیٹے ہر تیسرے چوتھے دن اپنے والد کو پرانے ساتھیوں سے گپ شپ کروانے کے لیے پرانے محلے لے آتے۔ وہ بتاتے کہ نئی آبادی میں سب آسائشیں میسر ہیں سوائے باہمی پیار و محبت اور محلے داری کے۔ اکثریت کو نہیں معلوم کہ ان کا ہمسایہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کا دکھ سکھ کیا ہے۔ وہاں کسی کی بیماری یا انتقال کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب کسی کوٹھی کے آہنی گیٹ کے سامنے سائرن بجاتی ایمبولنس آ کر رکتی ہے۔ ماہرین سماجیات کے خیال میں پنجاب اور خاص طور پر لاہور کے کلچر میں ایک بڑی تبدیلی 1970 کی دہائی میں دیکھنے میں آئی، جب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہنر مندوں کو ایک پالیسی کے تحت خلیجی ریاستوں اور سعودی عرب میں روزگار کے لیے بھیجنا شروع کیا گیا۔ ان تارکین وطن کی بھیجی گئی رقوم نے معاشرے کے ایک بڑے حصے کا رہن سہن تبدیل کر دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق 1970 میں صرف 2000 پاکستانی خلیجی ممالک میں کام کر رہے تھے۔ 1974 میں یہ تعداد 16,000 ہو گئی اور زر مبادلہ 1.6 بلین سے بڑھ کر 2 بلین تک پہنچ گیا۔ 1970 میں پاکستانیوں کے لیے مشرق وسطیٰ میں روزگار کے جو مواقع کھلے وہ آگے چل کر اتنے بڑھے کہ آنے والے برسوں میں ہر تیسرے چوتھے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد مشرق وسطیٰ یا یورپ سے پیسے کما کر پاکستان بھیج رہا تھا۔ اس سے ملکی معیشت میں بہتری ضرور آئی، لیکن باہر سے آنے والی دولت نے پنجاب اور شمالی علاقوں بالخصوص لاہور کے معاشرتی سیٹ اپ کو اپسیٹ کر دیا۔ نیز اس نئے کلچر نے لاہور کی توسیع میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ بیرون ملک سے آنے والی رقوم نے جائیداد کی خریداری کے ایک ایسے کاروبار کی بنیاد رکھی جس کا حجم اربوں اور خربوں سے بھی زیادہ ہے۔ لاہوری کھانے پینے کے تو شروع ہی سے شوقین تھے اور ہیں، لیکن جب باہر سے آنے والا پیسہ عام ہوا تو فوڈ سٹریٹس کے نام پر ایک ایسا کاروبار وجود میں آیا جو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور اب قدم قدم پر برگرز، حلیم، شوارمے، دہی بھلے، سموسے، مٹن کڑاہی، نہاری، بریانی، گول گپے، لسی، جلیبیاں، ان سب کے سٹال دیکھنے کو آپ کو ملیں گے۔ لاہوریوں کو کھانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ بادشاہی مسجد کے پہلو میں واقع فوڈ سٹریٹ نے تو لاہوریوں پر خوش خوراکی کا لیبل ہی چسپاں کر دیا۔ کوئی وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ 1000 سال سے زائد تاریخ کا حامل لاہور کن سماجی اور ثقافتی نشیب و فراز سے گزرا، لیکن بڑے بزرگوں نے اپنی زندگی میں لاہور کو بدلتے ضرور دیکھا ہے۔ ایک 90 سالہ بزرگ ماضی کو یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ٹانگے کی سواری جو قیام پاکستان کے بعد کافی عرصے تک لاہور میں آمد و رفت کا ایک بڑا ذریعہ تھی، اب صرف میوزیم میں نظر آتی ہے، یا کبھی کبھار کسی بڑی تقریب میں اسے ماضی کی ایک حسین یادگار کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ جب لاہور میں ٹانگے چلتے تھے تو بیشتر تاریخی دروازوں کے باہر ٹانگا سٹینڈ ہوتے تھے جہاں گھوڑوں کے پانی کے لیے حوض بھی بنے ہوتے۔ ٹانگے گندگی پھیلانے کے باعث ختم کر دیے گئے۔ اس طرح جب دریائے راوی سوکھا تو ملاحوں نے بسز کی کنڈکٹری سنبھال لی۔ لاہور میں سائیکل کی سواری بھی بہت مقبول تھی، اور اگر ڈینمو والی لائٹ نہ ہوتی تو لوگ ہینڈل کے ساتھ ایک دیے کے لیے جگہ بنا لیتے تاکہ چالان نہ ہو۔ ماضی قریب میں مال روڈ پر جنرل پوسٹ آفس کے باہر خط لکھنے اور پڑھنے والوں کی ایک لمبی قطار دکھائی دیتی جو اب نہ جانے کہاں گم ہو گئی ہے۔ 20-25 سال پہلے سڑکوں پر ڈبل ڈیکرز بسز بھی چلتی تھی، گلی محلوں میں قلی گھروں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ مال روڈ اب لاہور کی رونقوں کا مرکز ہے، لیکن کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ 1950 سے 55 میں ناصر کاظمی یہاں رات کو تنہائی کی تلاش میں ٹہلا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب اندرون شہر کے بچے ایک بڑے بکس
اور گول شیشوں پر مشتمل بائسکوپ میں تصویریں دیکھا کرتے، جبکہ بازاروں میں کرسی پر بیٹھے فوٹوگرافرز سے تصویر بنواتے۔ یہ کیمرہ بھی کمال کا تھا، ایک بڑا بکس جس پر سیاہ کپڑا پڑا ہوتا اور دیوار کے ساتھ سیاہ رنگ کا لٹکتا ہوا پردہ۔ تصویر کا پرنٹ اسی وقت گاہک کو مل جاتا، البتہ بعض اوقات فوٹوگرافر کو بڑی مشکل سے گاہک کو یقین دلانا پڑتا کہ یہ تصویر اسی کی ہے۔ اس دور میں پانی صاف تھا، چوری ڈکیتی کم تھی۔ اب تو ہر خاندان اپنے لیے صاف پانی کا انتظام خود ہی کرتا ہے اور حفاظت کے لیے گارڈز بھی رکھے ہوئے ہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے بر صغیر میں بمبئی اور لاہور فلم اور تھیٹر کی دنیا کے مراکز تھے۔ دونوں شہروں میں ساحر لدھیانوی، سعادت حسن منٹو، منیر نیازی، قتیل شفائی، نور جہاں اور دیگر فنکاروں اور شعراء کی آمد و رفت جاری رہتی۔ تقسیم کے بعد کئی فنکار بھارت میں رہ گئے اور کئی پاکستان سے وہاں منتقل ہو گئے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے محمد رفیع نے اسی زمانے میں بمبئی کا رخ کیا۔ لاہور سے بھارت جانے والوں میں امریش پوری، محمد رفیع، پریم چوپڑا، یش چوپڑا، شیکھر کپور اور کامنی کوشل وغیرہ شامل تھے۔ لاہور نے اپنے فلمی سفر کا باقاعدہ آغاز غالباً فلم تیری یاد سے کیا، جو 1948 میں پربھٹ تھیٹر میں ریلیز ہوئی۔ اسی دوران 1951 میں چنوے ریلیز ہوئی، جس کی پہلی خاتون ہدایت کار نور جہاں تھی۔ لاہور میں فلم نگر کا یہ سفر 1977 تک جاری رہا، جب لاہور کے ایورنیو اور دوسرے اسٹوڈیوز میں رات کو دن کا سما ہوتا۔ لاہور پنجابی اور اردو فلموں میں نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ بہرحال جب 1970 کے بعد فلمی دنیا اور خاص طور پر لاہور کے فلم نگر کا زوال شروع ہوا تو اس وقت اس کے کریڈٹ پر 10,000 اردو اور 8,000 پنجابی فلمیں تھیں۔ اس دوران 1989 میں کراچی کے ایک جریدے نے لاہور کو ہالی ووڈ کی مناسبت سے لالی ووڈ کا نام دیا، جو اب اس کی فلمی دنیا میں پہچان بن گیا ہے۔ لیکن اس سے قبل جنرل ضیاء الحق کے دور میں فلمی صنعت پر ایک ایسا زوال آیا جس کے سائے اب تک لالی ووڈ پر منڈلا رہے ہیں۔ کل کے لاہور کے نگار خانے اب ویران ہو چکے ہیں، فنکار زبوں حالی کے بھنور میں پھنس گئے اور زیادہ تر نے کراچی کا رخ کر لیا۔ یوں کل کا پر رونق فلم نگر آج صرف سنہری یادوں کے ساتھ کتابوں یا فلموں میں زندہ ہے۔ سبیہا خانم، سنتوش، لالا سدھیر، وحید مراد، محمد علی، اسلم پرویز، آغا تالش، زیبا، علاؤالدین، نور جہاں، مسرت نذیر، لہری، منور ظریف اور دیگر بے شمار فنکار کل کے لاہور کے ساتھ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ماضی کے سنہری دور میں لاہور اس لیے بھی یاد رکھا جائے گا کہ یہی قیام پاکستان کا اعلان ہوا تھا۔ 26 نومبر 1964 کو لاہور سے پہلی ٹی وی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا۔ اسی طرح لاہور ہی سے رات 11:59 پر مصطفیٰ علی ہمدانی نے قیام پاکستان اور آزادی کا اعلان کیا۔ اسی طرح پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کا مسکن بھی لاہور ہی تھا۔ سیکریٹریٹ پر مسلم لیگ کا پرچم لہرانے والی خاتون بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ لاہور میں مینار پاکستان ایک ایسی یادگار ہے جو آج بھی پاکستان بھر کے لوگوں میں ولولہ اور عزم بیدار کر دیتی ہے۔ لاہور میں فروغ تعلیم کے لیے قیام پاکستان سے قبل انجمن حمایت اسلام اور دیگر مسلمان اکابرین کے مساعی سے گھروں سے آٹا اور چندہ جمع کر کے تعلیمی ادارے قائم کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ آج 30 سے زائد یونیورسٹیز اور 200 سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری کالجز تک پھیل چکا ہے۔ کل اور آج کے لاہور میں فرق صرف جذبے کا ہے۔ آج علم و ادب کا گہوارہ لاہور تعلیم کے نام پر اربوں کے کاروبار، منافع خوری، لالچ اور اکیڈمی مافیا کے شکنجے میں پھنس چکا ہے، جو ہر سال اربوں روپے والدین کی جیبوں سے نکلوا لیتے ہیں۔ 5-6 دہائیاں پہلے لاہور میں آمد و رفت کے لیے تانگے چلتے تھے اور دریائے راوی میں ملاح کشتیاں چلاتے تھے۔ اکثر لوگ سائیکلز پر گھومتے پھرتے تھے۔ اس دور میں ریلے کے سائیکل کو وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کسی اچھی کار کو ہے، اور سعادت حسن منٹو کی مرغوب سواری ماضی کا حصہ بن گئی۔ راوی سوکھ گیا، ملاح بے روزگار ہو گئے۔ ایک زمانے میں یہاں ڈبل ڈیکر بس بھی چلتی تھی، جو اب محض تاریخی عمارات دیکھنے کے لیے
سیاحوں کے تفریحی ٹور کے طور پر چلتی ہے۔ سائیکل کا بھی وہی حشر ہوا جو پطرس نے اپنے مضمون بائسیکل میں کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی نمائشی سواری بھی لوگوں کو اس طرف مائل نہیں کر سکی۔ اصل میں 1970 کے بعد بیرون ملک سے آنے والی رقوم میں تیزی سے خوشحالی آئی۔ بعد ازاں بینکس کی طرف سے گاڑی خریدنے کی سہولتوں اور قسطوں پر موٹر سائیکل دینے کے رجحان نے دیکھتے ہی دیکھتے پرسکون لاہور کو گاڑیوں کے ایک ایسے محشرستان میں تبدیل کر دیا جسے اب ٹریفک بمپر ٹو بمپر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسی ٹریفک جس میں ایک کار کا بمپر دوسری کار کو ٹچ کر رہا ہو۔ حکام بالا کے پاس اندھا دھند چالانوں کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ موٹر رجسٹریشن اتھارٹی کے مطابق فروری 2020 میں لاہور میں گاڑیوں کی مجموعی تعداد تقریباً 6 ملین تھی، یعنی 60 لاکھ۔ ان میں 40 لاکھ موٹر سائیکلز اور 8 لاکھ سے زائد کاریں۔ گزشتہ ایک سال میں 1 لاکھ گاڑیاں رجسٹر ہوئیں۔ اتھارٹی کے مطابق پورے پنجاب میں تقریباً 2 کروڑ گاڑیاں ہیں، جن میں سے 32% لاہور میں ہیں۔ 2005 میں لاہور میں کل 20 لاکھ گاڑیاں تھیں، جن میں 5 لاکھ موٹر سائیکلز، 3 لاکھ کاریں اور 40,000 رکشے تھے۔ لیکن بعد ازاں لاہور کی ٹریفک میں گاڑیوں کا ایسا سیلاب آیا جس نے اس خوبصورت شہر کے خد و خال تباہ کر ڈالے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 20 سال میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ میں 332% اضافہ ہوا، جبکہ سرکاری ٹرانسپورٹ میں 165% کمی ہوئی۔ نیز روڈ نیٹ ورک میں صرف 6% اضافہ ہوا، جس کے باعث محدود سڑکوں پر گاڑیوں کا سیلاب سڑکوں کے کناروں سے اچھل کر رہائشی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں کھربوں روپے کی لاگت سے میٹرو بس سروس اور اورینٹ ٹرین جیسے منصوبے بنائے گئے۔ اس کے باوجود میٹرو بس سروس بھی شہر کے ٹریفک مسائل حل کرنے سے قاصر ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسی لاہور کو ماحولیاتی آلودگی اور گندگی کی وجہ سے ایشیا کا غلیظ ترین شہر قرار دے دیا گیا۔ لاہور اکثر غیر ملکی حملہ آوروں کی زد میں رہا، لیکن 1965 کا بھارتی حملہ اکثر بزرگوں کو یاد ہے، جب سرحد پر رانی تو دشمن پر گولے برساتی تو لاہور بھی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا۔ اس سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے میجر عزیز بھٹی شہید کو نشان حیدر ملا۔ جنگ کے دنوں میں دفاعی فنڈ میں لاہور کی خواتین نے اپنے زیور بھی عطیہ کر دیے، جبکہ شاعراء اور گلوکاروں نے ایسے ترانے تخلیق کیے جو آج بھی لہو کو گرماتے ہیں۔ ماضی کے حملہ آوروں نے جہاں اس شہر پر کاری زخم لگائے، وہاں کئی حکمرانوں کی تعمیر کردہ تاریخی عمارات کی بدولت اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس شہر کو عالمی ثقافتی ورثے کا حامل بھی قرار دیا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ بھی ہے کہ صدیوں تک دارالسلطنت رہنے والا یہ تاریخی شہر اب بھی اسلام آباد کے اقتدار تک پہنچنے کا ایک اہم راستہ ہے، اور اسی شہر کے موہروں کی چالوں سے شاہ کو مات دی جاتی ہے۔ لاہور میں 1930 سے 1970 کی دہائی تک ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب تاریخی بھاٹی دروازے کے اندر واقع آبادی میں ایسی نابغہ روزگار ہستیاں رہتی تھیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ معروف مصنف احمد شجاع پاشا نے اس علاقے کو لاہور کا چیلسی نام دے کر ایک کتاب لکھی، جس کا پیش لفظ منیر احمد منیر نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں برطانیہ میں لندن کے نزدیک چیلسی کے نام سے ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے، جہاں ایک زمانے میں برطانیہ کے نامور ادیب، شاعر اور دانشور مقیم تھے۔ احمد شجاع پاشا نے اسی سے متاثر ہو کر بھاٹی دروازے کو چیلسی کا نام دیا۔ یہاں قیام پاکستان سے پہلے اور بعد ازاں جو معروف لوگ رہتے تھے، ان میں محمد حسین آزاد ایک بڑے اخبار کے مدیر اور ناشر، محرم علی چشتی ادیبی جرید نیرنگ خیال کے مدیر، حکیم یوسف حسن، بہترین افسانہ نگار ایم اسلم اور افسانہ نگار غلام عباس وغیرہ شامل ہیں۔ مشہور اخبار زمیندار کا دفتر بھی یہی تھا، جہاں مولانا ظفر علی خان کا آنا جانا رہتا۔ علامہ اقبال کے انتہائی قریبی دوست شیخ گلاب الدین کا گھر تھا، جہاں اقبال آتے جاتے۔ لاہور کی ایک اور خوبصورت روایت جو بری طرح مجروح ہوئی، وہ پہلوانی اور کشتیوں کے دنگل ہیں۔
یہ دنگل قیام پاکستان سے پہلے لاہور کی معاشرتی زندگی کا حسن تھے۔ تقسیم سے پہلے ہندوستان کے راجے مہاراجے پہلوانوں کی سرپرستی کیا کرتے۔ اس وقت لاہور پنجاب بھر کی کشتیوں کا گڑھ تھا اور پہلوانوں کا شہر کہلاتا تھا۔ ان دنوں گاما پہلوان اور ان کے بھائی خدا بخش پہلوان کا ڈنکا بجتا تھا۔ گاما نے رستم ہند اور رستم زماں کا خطاب پانے سے پہلے اور بعد میں کوئی کشتی نہیں ہاری۔ قیام پاکستان کے وقت لاہور میں کالے والے، کوٹ والے اور نورے والے 3 بڑے گروپس کے درجنوں اکھاڑے تھے، جہاں ان کے خلیفہ، استاد اور پٹھے پہلوانی کے 365 سے زائد داؤ پیچ سکھاتے۔ قیام پاکستان سے پہلے لاہوری پہلوانوں کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں بوٹا پہلوان، گونگا پہلوان، نتھا چنگڑ، چنن پہلوان، قصائی ستارہ پہلوان اور دیگر درجنوں نمایاں ہیں۔ پرانے لاہور کے تاریخی دروازے کے باہر پہلوانوں کے اکھاڑے تھے۔ آزادی کے بعد گاما اور ان کے خاندان کے بیشتر پہلوان لاہور آ گئے۔ منظور حسین بھولو پہلوان، اعظم پہلوان، اکرم اور گوگا پہلوان، جھارا، ناصر، بھولو اور دیگر نے فن پہلوانی کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ یہ فن دم توڑتا رہا اور کشتیوں کے وہ مقابلے ماضی کا حصہ بن گئے جن میں جیتنے والا پہلوان بگھی میں سوار ہو کر ہاتھوں میں گرز لیے، ریشمی دھوتی، لنگی اور کرتے میں ملبوس سونے کے تاج اور ہاروں کے ساتھ ڈھول کی تھاپ پر شہر کا چکر لگاتا۔ اب لاہور میں صرف چند اکھاڑے باقی رہ گئے ہیں، پھر یہ کہ اب وہ پہلوان بھی نہیں رہے جن کے مقابلوں کی گونج انگریزوں کے دور میں برطانیہ تک سنائی دیتی تھی۔ ہم لاہور شہر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال سامنے آتی ہے۔ کسی دور میں تو لاہور کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوا اور کسی دور میں یہ شہر لوٹ مار کا شکار اور تباہی و بربادی کی تصویر نظر آیا۔